اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی۔ قرارداد کے حق میں 142 اور مخالفت میں 10 ووٹ پڑے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ووٹنگ کا بائیکاٹ کیا۔ فلسطین کا خیر مقدم۔ اسرائیل نے 2 ریاستی حل سے متعلق اقوام متحدہ کا اعلامیہ مسترد کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق 7 صفحات پر مشتمل اقوام متحدہ کا اعلامیہ جولائی میں سعودی عرب اور فرانس کی میزبانی میں بین الاقوامی کانفرنس کا نتیجہ ہے۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی کی دوحہ پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ یورپی وزرائے خارجہ نے کہا کہ حملہ قطر کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی کارروائی امن معاہدے کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ قطر کی ثالثی کوششوں کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف 2 روزہ عرب اسلامک کانفرنس اتوار اور پیر کو دوحہ میں ہوگی۔ قطر کی جانب سے منعقدہ کانفرنس میں دوحہ میں اسرائیل کی جانب سے حماس قیادت کو نشانہ بنانے اور قطر کی خود مختاری کی خلاف ورزی کا جائزہ لیا جائے گا۔ پنجاب کے بعد سیلاب سندھ میں زور پکڑنے لگا۔ دریائے سندھ میں گڈو بیراج پر پانی کی آمد میں اضافہ۔ اونچے درجے کا سیلاب آ گیا۔ بہاؤ بڑھ کر 5,44,000 کیوسک پر آ گیا۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن لاہور کے مطابق سکھر اور کوٹری بیراج پر بھی پانی کی آمد بڑھ گئی۔ سکھر بیراج پر پانی کی آمد 4,70,000 کیوسک ریکارڈ۔ کوٹری بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے سندھ میں کوٹ مٹھن، راجن پور، چاچڑا شریف پر پانی کی آمد میں اضافہ۔ سطح 11.5 فٹ پر آ گئی۔ دریائے چناب ہیڈ پنجنت پر پانی کے بہاؤ میں کمی آنا شروع، مگر اب بھی انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ تقریباً 58,000 کیوسک کم ہو کر پانی کا بہاؤ 6,05,000 کیوسک ہو گیا۔ راوی میں ہیڈ سدنائی پر بہاؤ میں کمی آنے کا سلسلہ جاری۔ درمیانے درجے کا سیلاب۔ دریائے ستلج کی تغیانی کا زور ٹوٹنے لگا۔ گنڈا سنگھ والا پر بہاؤ مزید کم ہو کر نچلے درجے کے سیلاب میں تبدیل۔ بہاؤ 78,000 کیوسک ہو گیا۔ ہیڈ سلیمان کی پر نچلے اور ہیڈ اسلام پر درمیانے درجے کے سیلاب۔ بہاولپور کے دیہی علاقے پانی کے گھیرے میں آ گئے۔ 4 تحصیلوں کے 100 سے زائد دیہات پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ لودھرا میں 2 حفاظتی بند ٹوٹنے سے پانی آبادی میں داخل۔ ڈرون کی مدد سے پانی میں گھرے افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ پنجاب میں حالیہ سیلاب کے بعد 4,500 دیہات متاثر ہوئے ہیں، جبکہ مجموعی طور پر 97 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ شجاع آباد کی درجنوں بستیاں پانی میں ڈوب گئیں۔ مقامی افراد کی اپنی مدد آپ کے تحت ساز و سامان اور مویشیوں کے ساتھ نقل مکانی۔ موزہ دھوندو کے مقام پر فلڈ بند میں 80 فٹ چوڑا شگاف پڑنے سے سیلابی ریلا ان بستیوں میں آیا۔ بڑی تعداد میں لوگ فلڈ بند پر پناہ لینے پر مجبور۔ شجاع آباد شہر کو بچانے کے لیے آخری بند بختووا نہر کا رہ گیا، جہاں سے شہر محض 2 کلومیٹر دور ہے۔ جام شوروں کے قریب پہاڑی نالوں سے آنے والے برساتی ریلوں سے تحصیل بولا خان کے کئی علاقے زیر آب۔ آمد و رفت متاثر، بجلی اور گیس معطل، لوگوں کا مال و اسباب پانی میں ڈوب گیا۔ ندی نالوں میں طغیانی کی وجہ سے علاقہ مکینوں کی نقل مکانی۔ نوشیر و فیروز کے علاقے کمال ڈیروں کے قریب دریائے سندھ میں ڈوبنے والی کشتی میں سوار 5 سیلاب متاثرین کو ریسکیو کر لیا گیا۔ لاڑکانہ 7 بچاؤ بند سے ملحقہ کچے کے علاقے میں بھی سیلابی صورتحال، مزید دیہات زیر آب۔ حکومت کی سیلاب زدگان کو 1 ماہ کا بجلی کا بل معاف کرنے کی خواہش۔ IMF سے پوچھنا پڑے گا۔ وزیر اعظم نے وزارت خزانہ کو IMF سے بات کرنے کی ہدایت کر دی۔ کہا کہ IMF سے ممکنہ ریلیف پر بات کی جائے۔ ذرائع کے مطابق ملک بھر کے سیلاب سے متاثرہ تمام شہری اور دیہی علاقوں کو بجلی کے بلوں میں 1 ماہ کا ریلیف دیا جائے گا۔ حکومت دنیا سے مدد کیوں نہیں مانگ رہی؟ یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ بلاول بھٹو زرداری سیلاب زدگان کے لیے عالمی امداد نہ مانگنے پر حیران۔ کہا متاثرین کو امداد سے محروم رکھنے کا کوئی جواز نہیں۔ 2022 کے سیلاب میں جب وہ وزیر خارجہ تھے تو انہوں نے بھی یہی کیا تھا۔ پاکستان نے 2010 کے سیلاب میں اور 2005 کے زلزلے میں بھی دنیا سے امداد کی اپیل کی تھی۔ بلاول کا ایک بار پھر سیلاب متاثرین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ریلیف دینے کا مطالبہ۔
ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ سیلاب سے متعلق فلیش اپیل کا فیصلہ NDMA کرے گی۔ وزارت خارجہ ہر فیصلے پر عمل کے لیے تیار ہے۔ بھارت نے دریاؤں میں سیلاب سے متعلق سفارتی ذرائع سے کچھ معلومات دیں جو تفصیلی نہیں تھیں۔ بھارت نے انڈس واٹر کمشنر کا طے شدہ چینل استعمال نہیں کیا۔ بھارت کو سنتاس معاہدے کی تمام شقوں پر مکمل عمل کرنا چاہیے۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان قطر پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتا ہے۔ وزیر اعظم نے قطر کی قیادت کو پاکستان کی مکمل حمایت اور یکجہتی کا یقین دلایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا رحیم یار خان کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ۔ لیاقت پور کے نواحی علاقے ظاہر پیر میں امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ ریلیف کیمپس میں سیلاب متاثرین سے ملاقات کی۔ صحت کی سہولیات پر بریفنگ لی۔ متاثرہ خاندانوں سے مسائل اور ضروریات کے بارے میں دریافت کیا۔ بچوں میں کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کی۔ ایک بچے کو گود میں اٹھا کر خود پانی پلایا۔ خواتین کو گھروں کی بحالی کے لیے اقدامات کا یقین دلایا۔ وزیر اعلیٰ نے سیلاب متاثرین کے لیے امداد کا اعلان بھی کیا۔ کہا مشکل کی اس گھڑی میں حکومت متاثرین کے ساتھ ہے۔ امدادی سرگرمیوں میں مصروف ریسکیو ٹیموں کو شاباش بھی دی۔ ورلڈ بینک اور حکومت سندھ نے کراچی ٹرانسپورٹ ماسٹر پلان پر پیش رفت کے ماہانہ جائزے کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ بنا لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ کراچی کو 15,000 بسیں چاہیے۔ 2,000 الیکٹرک بسیں ورلڈ بینک اور نجی شعبے کے تعاون سے لائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے ورلڈ بینک کے اعلیٰ سطح کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یلو لائن اور دیگر BRT منصوبوں کی تکمیل سے شہر میں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ جدید طریقے سے حل ہوگا۔ اجلاس میں کراچی کے لیے ٹرانسپورٹ کا ماسٹر پلان تیار کرنے کا بھی فیصلہ۔ ماسٹر پلان میں لائٹ ریل منصوبہ کراچی میٹرو بھی شامل ہوگا۔ نیو یارک شہر کا ڈیموکریٹک میئر بننے کے امیدوار زہران ممدانی نے کہا ہے کہ مختلف منتخب ہوئے تو وہ پولیس کو حکم دیں گے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نیو یارک آنے پر گرفتار کر لیے جائیں۔ زہران ممدانی نے کہا کہ یہ اقدام ظاہر کرے گا کہ نیو یارک عالمی قوانین پر عمل کرتا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ یقین ظاہر کیا ہے کہ ممدانی نیو یارک کے میئر بننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ صدر ٹرمپ نے ان کی ممکنہ جیت کا سبب عوام کی بغاوت سے تعبیر کیا ہے۔ نیو یارک کے میئر کا الیکشن 4 نومبر کو ہوگا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے قدامت پسند تجزیہ کار چارلی کرک کے قتل کے حوالے سے غیر ملکیوں پر واضح کیا ہے کہ تشدد اور نفرت کا پرچار کرنے والوں کے ویزے منسوخ کیے جا سکتے ہیں۔ امریکہ کے نائب وزیر خارجہ کرس لینڈاؤ کا کہنا ہے کہ غیر ملکیوں کے سوشل میڈیا صفحات کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر بعض افراد اس قتل کی ستائش کر رہے ہیں۔ عوام بھی غیر ملکیوں کے متنازع تبصرے سامنے لائیں۔ امریکی قدامت پسند تجزیہ کار چارلی کرک کے مبینہ قاتل کی شناخت 22 برس کے ٹائلر رابنسن کے نام سے کی گئی ہے۔ فیملی کے مطابق ٹائلر تجزیہ کار کو ناپسند کرتا تھا، کہتا تھا کہ چارلی کرک نفرت سے بھرا شخص ہے۔ ٹائلر بندوقوں کا شوقین تھا، اکثر شوٹنگ رینجز میں جاتا تھا۔ ملزم یوٹا کے علاقے واشنگٹن میں 6 کمروں کے مکان میں رہتا تھا۔ ٹائلر کو منگل کو عدالت میں پیش کیا جائے گا اور اسے سزائے موت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ -1 فارمولا نہیں چل سکتا، بانی PTI ہی پارٹی کو چلا رہے ہیں، میں ان کا نمائندہ ہوں، اگر سختیاں ہوں گی تو اس سے ملک کو مزید نقصان ہوگا۔ سیلاب میں پنجاب حکومت فوٹو سیشن کی حد تک محدود ہے، سیاست سے بالاتر ہو کر ہمیں سیلاب متاثرین کی مدد کرنی چاہیے۔ تحریک انصاف خیبر پختونخوا نے کالا باغ ڈیم منصوبے کی مخالفت کر دی۔ صوبائی پارٹی کے اجلاس کی قرارداد میں کہا گیا کہ کالا باغ ڈیم زرخیز زمینوں کو ڈبونے، لوگوں کو بے گھر کرنے اور صوبائی تنازعات پیدا کرنے کا سبب بنے گا۔ اجلاس پارٹی کے صوبائی صدر جنید اکبر کی صدارت میں ہوا۔ دوسری جانب پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور چند دن میں کئی بار کالا باغ ڈیم کے حق میں بیانات دے چکے ہیں۔ میرا یہ موقف ہے کہ تمام کو اپنے حقوق کے مطابق تفوضات کو دور کر کے اور مطمئن کر کے واٹر رائٹس کے ڈاکومنٹس کے حق کے مطابق سب کو آپ مطمئن کر کے کالا باغ ڈیم جیسا پروجیکٹ اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، پاکستان کے لیے آپ کو کرنا چاہیے۔
امریکی فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن حکام CAA کا سیفٹی آڈٹ کر کے پاکستان سے روانہ۔ امریکی ٹیم گزشتہ ہفتے آئی تھی۔ ذرائع کے مطابق آڈٹ میں کامیابی سے پاکستان کی امریکہ میں پروازوں کی بحالی ممکن ہوگی۔ پائلٹس لائسنس اسکینڈل کے بعد امریکہ نے CAA کی کیٹیگری 1 سے 2 کر دی تھی۔ تمام پاکستانی ایئر لائنز پر امریکہ میں لینڈنگ پر 5 سال قبل پابندی لگائی گئی تھی۔ شیخوپورہ میں شرکپور اور نارنگ منڈی میں 3 ملوں پر چھاپے، گندم کی 17,500 بوریاں برآمد۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کے مطابق برآمد گندم میں سے 10,000 بوریاں فلاور ملز کو فروخت کر دی گئی ہیں۔ گندم سرکاری قیمت 3,000 روپے فی من کے حساب سے فروخت کی گئی۔ باقی گندم بھی فلاور ملز کو سرکاری قیمت پر فروخت کی جائے گی۔ اور برجستہ جملوں اور بے ساختہ مکالموں سے کہے بکھیرنے والے لیجنڈ فنکار لہری کو دنیا سے رخصت ہوئے 13 برس بیت گئے۔